أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. دعا کے ساتھ ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ سیرت الصحابہ کے جس سلسلے کو ہم نے شروع کیا ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے خلفائے راشدین کے سلسلے کی ابتدا کریں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ہم شروع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو تھامے رکھو. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد. میم آپ کا مائک بند ہو گیا ہے، پلیز اس کو پھر سے انمیوٹ کر لیے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین فرد شمار کیے جاتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سب سے افضل، علم و عمل میں برتر اور سب سے زیادہ عظمت و رفعت کے پیکر ہیں. آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا ہے، یعنی دوست بنانا ہوتا، تو خلیل ایسا دوست ہوتا ہے جو بہت ہی زیادہ گہرا اور ہمراز ہو، تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور ساتھی ہیں، یعنی میرے دینی بھائی اور ساتھی ہیں. ایک اور حدیث میں سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے بعد ان دو شخصیات ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی گواہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں دی کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سے بہتر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ہم خیر القرون کے تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، یعنی اس دور کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تاریخ ہے، تو ہم سب سے پہلے قبول اسلام کی سعادت حاصل کرنے والوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور ان کی درخشاں شخصیت ہمیں نظر آتی ہے. وہ کبھی قریش کے ظلم و ستم کا نشانہ
بنے دکھائی دیتے ہیں، کہیں اسلام کی سرفرازی کے لیے اپنا سارا اثاثہ لٹاتے نظر آتے ہیں۔ کبھی ہم دعوت کے میدانوں میں ان کے واعظ کی گونج سنتے ہیں، کبھی تپتے ہوئے صحرا کے نشیب و فراز میں ہجرت کا سفر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ کی آنچ سے بچانے کے لیے ان کے سر مبارک پر چادر کا سایہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی بدر میں تلواروں کی چھاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور نظر آتے ہیں، کبھی احد میں جلوہ نما ہوتے ہیں، کبھی غزوہ خندق میں نظر آتے ہیں، کبھی حدیبیہ کے موقع پر قریش کے سفیر سے مذاکرات کرتے سنائی دیتے ہیں، کبھی فتح مکہ، حنین اور طائف کی چٹانوں پر دین حنیف کا پرچم لہراتے نظر آتے ہیں، کبھی تبوک میں علم نبوی تھامے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی امیر حج کی حیثیت سے نمایاں ہوتے ہیں، کبھی ہماری آنکھیں انہیں حجۃ الوداع میں دیکھتی ہیں، پھر وہ وفات نبوی کے موقع پر غمزدہ مسلمانوں کے پست حوصلے بلند کرتے نظر آتے ہیں، کبھی ثقیفہ بنی سعدہ میں درپیش مسائل کی گتھیاں سلجھاتے نظر آتے ہیں اور امت مسلمہ کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، کبھی مسند خلافت کی زینت بنتے ہیں، کبھی لشکر اسامہ کو اہم ہدایات دیتے دکھائی دیتے ہیں، کہیں مرتدین کی بیخ کنی میں مصروف ہوتے ہیں اور کبھی فارس اور شام کی جنگوں میں کفار سے لڑتے نظر آتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا لیڈر وفات کے بعد بھی سید البشر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے رفاقت میں ابدی نیند سو جاتا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم انہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شروعات کریں گے اور شروعات سے دیکھیں گے ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، عہد جاہلیت میں ان کی کیا صفات تھیں۔ جب ہم عہد جاہلیت کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ زمانہ ہوتا ہے جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے کا زمانہ تھا۔ اسے عہد جاہلیت کے نام سے اس لیے معصوم کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت اسلام کی روشنی نہیں تھی۔ تو اس وقت بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا، ان کی شخصیت کیسی تھی، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اسلام لانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، اس کے بعد جو ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت نظر آتی ہے اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ان کا نام، نسب، ان کی کنیت اور ان کے القاب کیا کیا تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام اور نسب کہا جاتا ہے وہ یہ ہے عبداللہ بن عثمان۔ عبداللہ ان کا اپنا اصلی نام تھا، جیسا کہ ایک بار میں نے پوچھا بھی تھا کلاس میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصلی نام تھا وہ کیا تھا، عبداللہ، اور ان کے والد کا جو ان کا اپنا خود کا نام تھا وہ تھا عثمان۔ تو عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر القرشی التیمی، یہ ایک پورا سلسلہ نسب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ چھٹی پشت میں مرہ بن کعب سے جا ملتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کی جو چھٹی نسل تھی اس سے جا کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مل جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت تھی وہ ابو بکر ہے، یعنی کہ نک نیم آپ کہہ لیں۔ یہ لفظ بکر سے مشتق ہے، یعنی بکر سے نکلا ہے۔ بکر ہم لوگ جیسے عام طور سے جو بولتے ہیں نا تو کہتے ہیں ابو بکر، تو ابو بکر نہیں ہے بلکہ ابو بکر ہے، جس کے معنی ہے نوجوان اونٹ، اور اس کی جمع ہے ابکر۔ تو عربوں میں اس نام سے بچوں کو موسوم کرنا رائج تھا پہلے، اور ابو اس لیے لگا دیتے تھے کہ جیسے کسی کی کسی چیز میں بہت دلچسپی ہے تو اس کو پھر ابو کے نام کے ساتھ اس کا نام رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ ان کا ایک رواج تھا۔ جیسے ابو ہریرہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے ہم بہت فیملیئر بھی ہیں،
اور ان کا نام یہ اس لیے رکھ دیا گیا تھا کہ ان کو بلیوں سے بڑی محبت تھی. بلیوں کو، کٹنز کو چھوٹے وہ اپنے دامن میں سمیٹ کر رکھا کرتے تھے، ان کو اتنے پیارے لگتے تھے. تو حریرہ بلی کے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، کٹن کو کہتے ہیں. تو ان کا لقب اس طرح سے ابو حریرہ پڑ گیا. اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر پڑ گیا. تو اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ دوسرے بھی نک نیمز تھے، القابات تھے، جس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. دوسرا ان کا ایک لقب تھا عتیق، جو ہمارے ہاں آج بھی نام رکھا جاتا ہے عتیق عین سے. یہ لقب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اس کی دلیل یہ ملتی ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انت عتیق اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے. اسی مناسبت سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے. اور اسی دن سے آپ عتیق کے لقب سے مشہور ہو گئے. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں صدیق تو پتہ ہے، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے القاب ہیں، تو آپ نوٹ بھی کر لیں اس چیز کو. مورخین نے اس لقب کے بہت سے اور بھی اسباب بتائے ہیں کہ آپ کو یہ لقب حسن و جمال کی بدولت، یا قدیم خیر و خوبی کے مالک ہونے کی وجہ سے، یا پھر جہنم سے آزادی کے سبب سے دیا گیا. ایک قول یہ بھی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے یہاں کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، یعنی کوئی بیٹا زندہ نہیں رہتا تھا. تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے دعا مانگی بہت رو رو کر کے کہ اللہ اسے موت سے آزاد اور میرے لیے سلامت رکھ. لہٰذا آپ کی والدہ کے ان الفاظ کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا. کیا دعا مانگی؟ اللہم ان ھذا عتیقک من الموت فہبہ لی، یعنی اے اللہ اسے موت سے آزاد فرما اور میرے لیے سلامت رکھ. تو پھر یہ نام ان کا جب یہ زندہ رہے تو ان کا لقب عتیق پڑ گیا. تو اسی طرح سے صدیق جو لقب ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ لقب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دیا. جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے پہاڑ پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا، یعنی ان باروب شخصیات کے اپنے اوپر ہونے کی وجہ سے وہ ہلنے لگا، کپ کپانے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد پرسکون ہو جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت تصدیق کی وجہ سے دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمیشہ اس پر آمنا اور صدقنا کہنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب دیا گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح لوگوں سے واقعہ بیان فرمایا. کس وقت؟ معراج کا یہ واقعہ ہے. تو کچھ لوگ جو پہلے ایمان لا چکے تھے مرتد ہو گئے، کچھ ایسے لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے لیکن یہ واقعہ سن کر کے وہ اتنا زیادہ حیرت میں پڑ گئے اور تعجب ہوا انہیں کہ وہ پھر سے واپس اپنے دین پہ لوٹ گئے. بعض افراد نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اپنے ساتھی کی خبر لیجئے، اس کا خیال ہے کہ اسے رات ہی میں بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے. یعنی آ کر کے ایک طرح سے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وقت قال ذالک، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں واقعی آپ نے ایسا ہی فرمایا. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، لئن قال ذالک
فقط صدقہ، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے تو بالکل سچ ہے۔ لوگوں نے کہا کیا واقعی آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس بات کی تصدیق کرنے میں کوئی عار نہیں، بلکہ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح اور شام آسمان کی خبریں آتی ہیں، یعنی وحی آتی ہے۔ اسی شدت تصدیق کی بنا پر، یعنی اسی شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ آپ کے لقب صدیق پر امت کا اجماع ہے، کیونکہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں سب سے سبقت لے گئے اور ہمیشہ پیکر صداقت رہے۔ شر و فساد اور جھوٹ کبھی آپ سے سرزد نہیں ہوا، اسی لیے آپ صدیق جیسے عالی لقب سے نوازے گئے۔ اسی طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب صاحب بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ کو یہ لقب دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے یہ، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکے سے نکال دیا تھا۔ وہ دو میں دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا، اپنے ساتھی، صاحب ساتھی کے لیے لفظ آتا ہے، تو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لقب ان کو قرآن حکیم میں عطا فرمایا۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں صاحب سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت کی رات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر ان مشرکین میں کسی نے اپنے پاؤں کی جانب نگاہ دوڑائی تو وہ ہمیں آسانی سے دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ایسے دو افراد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم فضائل اور مناقب میں سے ہے، اور اس آیت میں بالاتفاق صاحب سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بہت سی احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ غار میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اس فضیلت میں ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک لقب ان کا اتقا بھی بیان کیا جاتا ہے، الف تا قاف پر کھڑی زبر اور یا، اتقا۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ لیل میں فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وہ بڑا متقی اس آگ سے یعنی اس بھڑکتی آگ سے ضرور دور رکھا جائے گا۔ تو اس لقب کی مزید وضاحت مال صدیقی سے آزادی پانے والے دوسرے مسلمان جو تھے ان کے بارے میں بھی یہ جو لقب ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے آگے بھی، اور اس کے بارے میں سورہ لیل کی آیات اور مزید جو آئی ہیں جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو بیان کیا گیا ہے، ان کو بھی انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اسی طرح ان کا ایک لقب اواہ بھی ہے، اواہ، یہ بھی آپ کے القاب میں سے ہے، اور یہ لقب اللہ تعالیٰ سے خوف اور خشیت پر دلالت کرتا ہے۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی نرم دلی اور مزاج میں رحمت اور شفقت کے باعث اواہ کہا جاتا تھا۔ اور یہ لقب کس کا اور ہے؟ قرآن حکیم میں کس کے لیے آتا ہے لفظ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ آتا ہے کہ وہ اواہ اور منیب تھے،
اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹنے والے اور نرم دل اور شفقت و رحمت والے تھے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ خوبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ کئی القاب ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جس میں سے صدیق ہے اور عتیق ہے اور پھر صاحب ہے، اواہ ہے اور اتقا ہے. تو یہ ہم کو احادیث سے اور مورخین کی معلومات کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ سارے القابات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقتاً فوقتاً ان کے اعمال کی بنا پر حاصل ان کو دیے گئے تھے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی جو ولادت کب ہوئی، کب ان کی یعنی پیدائش ہوئی، اور ان کا حلیہ مبارک اور ان کا کنبہ اور قبیلہ اور خاندان، اس کے بارے میں تھوڑی سی انشاءاللہ تعالی ہم معلومات دیکھیں گے، جس سے مزید جب ہم آگے کی چیزیں پڑھیں گے تو ہمیں ہیلپ ملے گی کہ آخر ان کی شخصیت کس طرح کے ماحول میں پروان چڑھی اور ان کا کنبہ و خاندان کس طرح کا تھا اور پھر اس کی کیا فضیلت ہے. اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے بعد پیدا ہوئے، یعنی اس سال کے بعد جب آپ نے جو ہم سورۃ الفیل پڑھتے ہیں اس کی تفسیر میں پڑھا ہے کہ ابرہہ نے چڑھائی کی تھی مکہ مکرمہ پر اور پھر ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا، تو اس نسبت سے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد پیدا ہوئے. البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ ان کی پیدائش عام الفیل سے کتنی مدت بعد ہوئی. اس مدت کے متعلق عام الفیل کے بعد کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 3 سال کے بعد، کچھ کا کہنا ہے 2.5 اور کچھ کا کہنا ہے 2 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی. بہرحال اس کے لیے مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ عام الفیل کے بعد ہوئی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین کے ہاں بہت اچھی پرورش پائی، اور آپ کے والدین کا شمار اپنے قوم کے معزز اور سرکردہ لوگوں میں ہوتا تھا. لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت اچھی خصلتوں والے اور قوم کے معزز افراد میں سے تھے. اور بنو تیم جو تھا وہ قریش کی ہی ایک شاخ تھا، لیکن یہ ایک ایسا قبیلہ تھا جو لڑائی جھگڑوں سے دور رہتا تھا اور ایک معزز قبیلہ تھا. جہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ مبارک کا تعلق ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ سفید رنگت، چست اور نحیف بدن کے مالک تھے. قیس بن ابی حازم کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ چست اور نحیف یعنی دبلے پتلے جسم اور سفیدی مائل رنگت والے انسان تھے. سیرت نگاروں نے مختلف راویوں سے آپ کا حلیہ مبارک اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ سفید زردی مائل رنگت، خوبصورت قد و قامت، دبلے پتلے جسم اور پتلے چہرے، چھوٹی آنکھوں، اٹھی ہوئی ناک اور ابری ہوئی پیشانی کے مالک تھے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد کا نام عثمان بن عامر بن عمر اور کنیت ابو قحافہ تھی. ہمیں کتابوں میں زیادہ تر جو نام ملتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا وہ ابو قحافہ ملتا ہے، لیکن یہ ان کی کنیت تھی اور ان کے والد کا جو اصل نام تھا وہ عثمان تھا. فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے تھے، یعنی کہ یہ جس وقت دین کی شروعات ہوئی اور دین کی تبلیغ کی گئی تو ابو قحافہ اس وقت نہیں مسلمان ہوئے. پھر ہجرت اور مدینے کسی وقت پر بھی یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن کب مسلمان ہوئے؟ جب فتح مکہ ہو گئی تو اس وقت یہ مسلمان ہوئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے ساتھ لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کے فرمایا کہ یا ابا بکر ہلا ترکتہ حتی ناتیہ، اے ابو بکر آپ انہیں رہنے دیتے، ہم خود ہی ان کے پاس چلے آتے. سبحان اللہ، اتنا خوبصورت واقعہ مجھے لگتا ہے ان کے اسلام لانے کا کہ کس طرح وہ لے کر کے اپنے والد کو حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ وہ اسلام لے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر آپ انہیں رہنے دیتے، ہم خود ہی ان کے پاس چلے آتے. اور یہ کس وجہ سے تھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبت اور شفقت کی وجہ سے جو ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، انہی کا حق بنتا تھا کہ آپ کے پاس آئیں۔ ابو قحافہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو اس وقت کے لیے ایک واقعہ اور آتا ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی محبت کا مظہر ہے جو ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ جس وقت ان کے والد مسلمان ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا، استفسار کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ اس وقت پہ رو رہے ہیں، کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں زیادہ خوش ہوتا اگر اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے والد کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہوتے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے مسلمان ہو جانے کی کتنی آرزو تھی، کتنی تمنا تھی، لیکن وہ بے دینی کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ ان کی ایک محبت کی انتہا تھی کہ وہ ایسا سوچ رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر یہ بھی فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت و توقیر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ کون ہم میں سے نہیں؟ جو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت و توقیر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ دونوں ہی باتوں کی بڑی اہمیت ہے، چھوٹوں پر شفقت کی بھی اور بڑوں کی عزت اور توقیر کی بھی۔ اور اسی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر آپ انہیں رہنے دیتے، ہم خود ہی ان کے پاس چلے آتے، کیونکہ وہ ظاہر ہے ضعیف انسان تھے جس وقت وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کون تھیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام و نسب سلمہ بنت صخر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم اور کنیت ام الخیر تھی۔ کنیت کیا تھی ان کی؟ ام الخیر۔ اور آغاز اسلام میں ہی وہ مسلمان ہو گئی تھی، یعنی وہ اتنی دیر کے بعد مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ اسلام کی شروعات میں ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ اور ان کا بھی یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کرنے کی بات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیویاں تھیں ان کی تعداد 4 بتائی جاتی ہے، جن سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ان کی تفصیل تھوڑی سی ہم دیکھیں گے۔ تو پہلی بیوی جو تھی وہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ بن اسد بن جابر بن مالک تھیں، اور ان کے قبول اسلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مسلمان ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں۔ عبداللہ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی وہ والدہ تھیں، یعنی قتیلہ جو تھیں وہ مسلمان ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کے جو دو اولادیں تھیں وہ عبداللہ اور اسماء تھیں، اور دونوں مسلمان تھے اور دونوں نے دین کی بڑی خدمت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عہد جاہلیت میں ہی طلاق دے دی تھی، یعنی اسلام آنے سے قبل ہی طلاق دے دی تھی۔ اور ان کا واقعہ بھی ایک آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ چند تحفے لے کر، جن میں گھی اور پنیر بھی تھا، اپنی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینے آئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحائف قبول نہیں کیے اور انہیں گھر میں داخل ہونے سے بھی منع کر دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھیں، کیا پوچھیں کہ وہ انہیں آنے دے سکتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسے اپنی والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینا چاہیے اور تحائف بھی قبول کرنا چاہیے۔ میں تھوڑی سی تفصیل میں اس لیے جا رہی ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آ رہی ہیں، اور ان میں ہمارے لیے بڑے سبق بھی ہیں، اور ہمارے ذہن میں چلنے والے بہت سارے ان سوالوں کے جواب بھی ہیں جو چلتے رہتے ہیں کہ ایسا ہمیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کیا گیا کبھی کہ نہیں کیا گیا۔
تو پہلا جو آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود لے کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنے والد کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کے ساتھ ادب اور توقیر کا معاملہ کرنا۔ اور وہ خود اپنے والد کو لے کر کیوں گئے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دل میں تھی کہ جو اسلام کو قبول کرے، خواہ وہ کیسا بھی شخص کیوں نہ ہو، چاہے بوڑھی عمر کا ہو یا کسی بھی عمر کا، اس کو خود جانا چاہیے اور خود جا کر کے بیعت کرنا چاہیے، نسبت اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اس کے لیے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ان کے بارے میں اختلاف ہے ابھی کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اور غالباً جس وقت وہ آئیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر کے سامان تحفے تحائف اپنی بیٹی کے پاس، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت نہیں دی اور پوچھا کہ کیا میں ان کو آنے کی اجازت دے سکتی ہوں، کیونکہ وہ والدہ تو مسلمان نہیں اور وہ مسلمان ہیں، اور پوچھوایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس وقت پر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی کہ اسے اپنی والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینا چاہیے اور تحائف بھی قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے دین کے لیے ایک اتنی خوبصورت بات ہے جو خصوصاً آج کل کے حالات میں دیکھا جائے اگر تو ہمارے دین کی خوبصورتی کو مزید واضح کرتی ہے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور سورۃ ممتحنہ کی آیت ہے کہ لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کی بابت نہیں روکتا جو تم سے دین پر نہیں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے بھلائی کرو۔ یعنی جو تمہارے ساتھ نہیں لڑتے ہیں اللہ تم کو نہیں روکتا اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان سے انصاف کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان کفار کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے مصالحت اختیار کیے رکھی ہے۔ مصالحت کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا ہے، تم سے تمہارے دین کے بارے میں کوئی تعرض نہیں کیا اور تمہیں تمہارے گھر والوں سے بے دخل نہیں کیا، جیسا کہ عورتیں ہیں اور ضعیف لوگ ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی، مہمان نوازی اور حق ہمسائیگی جیسے تعلقات رکھنا جائز ہیں۔ اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں کہ ان کے ساتھ تمام معاملات میں عدل و انصاف برتا جائے، ان معاملات میں ادائے حقوق، ایفاء عہد، ادائے امانت، لین دین میں ایمانداری جیسے معاملات شامل ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ظالموں کو ناپسند کرتا ہے اور انہیں سزا سے دوچار کرے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی کافر بھی ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے والے معاملات نہیں ہیں، وہ خود سے آ کر کے ہمارے دین پر حملہ نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ معاملہ کس طرح کیا جائے گا؟ ایک مسلمان کیسے اس کے ساتھ معاملہ کرے گا؟ اور اگر وہ اس طرح معاملہ نہیں کرے گا تو بات کیا کہی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو ناپسند کرتا ہے اور انہیں سزا دے گا۔ تو یہ ہے ہمارا دین، جس کو انتہا درجے میں بدنام کرنے کے لیے کچھ نام نہاد عالم کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جس کا نہ انہیں پس منظر پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے۔ دوسری جو بیوی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ تھی ام رومان بنت عامر بن اویمر۔ ام رومان کا تعلق بنی کنانہ بن خزیمہ سے تھا۔ مکے میں ان کا شوہر حارث بن سنجرہ انتقال کر گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کر لی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھی اور مدینے کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔ اور آپ کی اولاد میں سیدنا عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی ام رومان جو تھی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن کی والدہ تھیں۔ یعنی پہلی بیوی سے آپ کے 2 بچے تھے، سیدنا عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر دوسری بیوی سے 2 بچے جس میں عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور سن 6 ہجری میں یہ مدینے میں فوت ہوئی، ان کا انتقال ہوا۔ تیسری بیوی جو تھیں وہ اسما بنت امیس بن معبد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم جانے سے پہلے ہی آپ اسلام لے آئی تھیں اور اولین مہاجرین میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر انہی کے ساتھ ہجرت مدینہ بھی کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موطا میں شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کر لی، اور ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد پیدا ہوا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے حضرت عمر، ابو موسیٰ، عبداللہ بن عباس اور ان کی بیوی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے آپ سے حدیث روایت کی ہے، اور آپ جو تھیں وہ سسرالی اعتبار سے سب سے زیادہ معزز تھیں۔ آپ کے سسرالی رشتہ داروں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حمزہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شامل تھے، کیونکہ یہ سب آپ کے سابقہ خاوند سیدنا جعفر بن ابی طالب کے قریبی رشتہ دار تھے۔ یعنی ایک طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں اسما بنت امیس، وہ ان کے جو رشتہ دار تھے ان میں بڑے جلیل القدر صحابہ کرام شامل تھے۔ پھر جو چوتھی بیوی تھی وہ حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی زہیر الانصاریہ الخزرجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ پورا نام نہ بھی یاد ہو آپ کو تو حبیبہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیبہ بنت خارجہ کے ساتھ مقام سخ پر قیام کیا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان سے آپ کی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی، یعنی کہ وہ حاملہ تھیں جس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور ان سے ان کی بیٹی ام کلثوم ان کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ اولاد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، ابھی سب کے بارے میں ہم نے نام تو پڑھ لیے، لیکن تھوڑا سا ان کے بارے میں تفصیل بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اچھا، آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ اتنی تفصیلات اس سے پہلے کبھی آپ نے پڑھی؟ کوئی ایک مائک اوپن کر کے بتائے، یا پڑھ کے کیسا لگ رہا ہے ان تفصیلات کو؟ جی، کوئی ایک مائک اوپن کرے اور بتائے مجھے۔ ادھر جی، وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بس میں صرف اس لیے پوچھا میں نے بیچ میں کہ کچھ لوگ تھوڑا سا تاریخ کی بات جب پڑھی جاتی ہے تو بور ہونے لگتے ہیں کہ ہم کو تو یاد بھی نہیں رہے گا، یہ سب ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے، جب تک ہم کسی کی شخصیت کے بارے میں ایک طرح سے کہتے ہیں مکمل احاطہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے کہ آج بھی ہمارا کیا طریقہ ہے، اگر ہم کسی سے رشتہ داری قائم کرنے لگتے ہیں تو ہم اس کے نام، نسب، خاندان، سب چیزوں کے بارے میں معلومات کرتے ہیں نا۔ تو کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ہمیں اچھے سے پتہ چلے کہ یہ شخص کیسا ہو سکتا ہے، اس میں کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں، کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس سے۔ تو اسی طرح سے یہ ہمارے لیے وہ ہستیاں ہیں جو معزز ترین ہستیاں ہیں۔ جب ہم سے یہ بات کہی گئی کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی اتباع کرو، تو ان کے بارے میں جاننا ہمارے فرائض میں آتا ہے ایک طرح سے، کہ ہم پتہ کریں کہ یہ کن کے والد تھے، تو ان کی بیویاں کون تھیں، تو پھر وہ کب اسلام لائیں، تو ان کی اولاد نے دین کی کس طرح خدمت کی، تو ان کے والدین کون تھے، اور ان کے والدین مسلمان تھے بھی یا نہیں تھے، انہوں نے اپنے والدین پر کوئی محنت کی تھی، انہوں نے کوئی اپنے والدین کے لیے دعائیں کی تھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ہر میدان میں آگے نظر آتے ہیں،
انہوں نے صرف دعویٰ کا کام، تبلیغ کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اور دوسروں کے لیے ہی نہیں کیا، اپنے گھر والوں پہ بھی انہوں نے محنت کی ہے. اور آپ دیکھیں گے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ آپ کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا تھا، اور آپ کے بچے، بیویاں، آپ کے والدین. اور والدین کے لیے نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود دعا کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائی اپنی والدہ کے لیے اور اپنے والد کے لیے. اور پھر آخر میں جب والد مسلمان ہوئے تو خود لے کر کے آئے، یہ نہیں کہ آپ چلے جائیے اور جا کے بیعت کر لیجئے. تو احترام، ادب، محبت، یہ اصل محبت ہے کہ والدین اگر خدا نہ خواستہ کسی غلط کام میں، کسی غلط حرکت میں مبتلا ہیں اور ضعیف ہو چکے ہیں تو ان کی فکر نہ کی جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے ان کے حال پہ. نہیں، ان کو بھی طریقے سے، سلیقے سے، محبت سے، حکمت سے سمجھایا جائے گا. کیونکہ محبت کیا ہے کہ ہم کسی کو بھی کسی غلط کام میں دیکھیں تو ہمارے اندر سے طبیعت بے چین ہو جائے کہ کیسے ہم اس کو نکالیں اس کام سے، اور کون سا طریقہ ہم اختیار کریں کہ پھر یہ اس غلط کام سے نکل کے تو صحیح کام کی طرف آ جائے. اور یہ محبت ہمیں بھرپور طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نظر آتی ہے. انہوں نے نہ صرف عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی، بلکہ انہوں نے غلاموں کے ساتھ، سماج کے کمزور طبقے کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اس خیر خواہی کے معاملے کو کیا. اور اسی لیے ان کا مقام ہمیں سب سے آگے نظر آتا ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، اور جن کی تفصیل یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے بیٹے تھے، وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام لائے اور ایک اچھے مسلمان ثابت ہوئے اور شجاعت اور بہادری میں بہت معروف تھے. اسلام لانے کے بعد کئی موقع پر انہوں نے بہترین کردار ادا کیا. اسی طرح عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ کے معاملے میں ہمیں آگے نظر آتے ہیں اور ان کا کردار ناقابل فراموش ہے. دن کے وقت اہل مکہ کے درمیان رہ کر ان کی باتیں سنتے تھے. ابھی ہم جب ہجرت کا واقعہ پڑھیں گے تو اس میں ان کا کردار ہم کو مزید نکھرا ہوا نظر آئے گا. یہاں پر ایک ہم مختصر طور سے دیکھتے ہیں کہ دن کے وقت جب اہل مکہ کے درمیان یہ ہوتے تھے تو ان کی باتیں سنتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں چپکے سے جاتے تھے اور غار ثور پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کی رفتار سے خبردار کرتے تھے. غزوہ طائف میں انہیں ایک تیر لگا جس کا زخم بہت دنوں تک باقی رہا، اور آخر میں اسی کے نتیجے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران مدینے میں شہید ہو گئے. تیسرے بیٹے محمد بن ابی بکر ہیں جو سیدہ اسماء بنت امیس کے بیٹے ہیں اور حجۃ الوداع کے سال پیدا ہوئے. قریش کے نامور نوجوانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں انہوں نے پرورش پائی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں مصر کا والی بنایا اور وہیں وہ شہید ہوئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نائب کے طور پر حج کا امیر بنا کر کے بھیجا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع سے پہلے والا حج تھا جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنا کر بھیجے گئے تھے. تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، اس سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے نہیں جا سکے. تو آپ سوچیں کیوں نہیں جا سکے؟ مجھ سے پہلے تو امیر بنا کر بھیجے گئے تھے. تو ہوا یہ کہ حضرت جو ذوالحلیفہ کا مقام ہے جہاں پر احرام باندھتے ہیں جب مدینے سے نکلتے ہیں، جو وہاں پہنچے مسلمان، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ اس وقت پہ گاڑی سے آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے تھے، اس وقت بھی اونٹوں کا سفر تھا. جب وہاں پہنچے تو حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ذوالحلیفہ کے مقام پر، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں رک جانا پڑا. تو آپ ذرا خواتین کی بھی ہمت دیکھیے، 21 حال میں بھی تو وہ حج کے لیے نکل کھڑی ہوئی، اور پھر جا کر کے تو ان کی ولادت وہاں پر ہو گئی بیٹے کی. تو یہ سارے جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ صرف اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ بس خالی واقعے کو برائے واقعہ پڑھ رہے. ان واقعات میں سبق ہے، ہمتوں کے سبق ہیں،
جذبات کے اسٹرانگ ہونے کے، دین میں پختگی کے سبق ہیں. یعنی مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اس درجے میں تھیں کہ ان کو عبادتوں کا اتنا شوق تھا کہ وہ اپنی حالتوں کی پرواہ نہیں کرتی تھیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کی وہ حالت پیش آئی، اور اس حالت کے پیش آنے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں تھیں کہ پھر وہ وہاں پر ان کے لیے کیا انتظام ہوا اور کس طرح وہ رکیں اور اس سے کیا مسائل نکالے گئے اس حالت میں ہو جانے کی بات کے. تو بہت سارے اس سے پھر احکامات بھی پتہ چلتے ہیں، اور ان کی پھر کافی تفصیل ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً بوقتاً ہم پڑھیں گے. پھر بیٹیوں میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسماء بنت ابی بکر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ماں سے تھیں، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ماں سے تھیں، یعنی پہلی بیوی سے تھیں. تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تھیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ذات النطاقین رکھا، لقب دیا ان کو ایک. کیوں دیا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے لیے کھانا تیار کیا. جب کھانے کی پوٹلی اور مشکیزہ یعنی جو پانی کا جو تھیلا تھا، ایک طرح سے مشک آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی، لیدر بیگ ہوتا ہے، اس کو باندھنے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اپنے کمر بند جو کمر بند ہم لوگ آج ڈالتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کمر پر ایک پٹکا سا باندھا جاتا تھا، اس کو کہتے تھے. تو وہ کہنے پر اپنے کمر بند کو انہوں نے پھاڑ کر ایک حصے سے کھانے کی پوٹلی باندھی اور دوسرے حصے سے مشکیزہ باندھا. اسی مناسبت سے ان کا نام ذات النطاقین پڑ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ان کو لقب تھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں. ہجرت مدینہ کے موقع پر وہ حاملہ تھیں. اسی حمل کے نتیجے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو ہجرت کے بعد اسلام کے سب سے پہلے فرزند تھے. آپ سوچیں، ہجرت کا سفر ہے، مکے سے مدینے آنا ہے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فل ٹائم پریگننٹ ہیں. اس بات کو جواز بنا کر نہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بیٹھے رہ گئے، بیوی کو لے کر چل کھڑے ہوئے، اور نہ بیوی رہ گئی پیچھے کہ میں رہتی ہوں یہیں، فارغ ہو جاؤں گی تو آؤں گی، آپ جائیں. ہمت، فضیلت. اسی بنا پر ان مہاجرین اور انصار کی فضیلت ہے کہ انہوں نے پہلے مرحلے پر اپنی ہر پریشانی اور ہر ضرورت کو پیچھے ڈال کر کے اسلام کے لیے لبیک کہا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور اپنی کسی حالت کو، اپنی کسی ضرورت کو مقدم نہیں رکھا. سبحان اللہ، حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کے کہ کیسی خواتین تھیں یہ. آپ سوچیں، اونٹوں کے اوپر بیٹھنا، گھوڑوں پہ سوار ہونا، ایسی حالتیں، اور اس کے باوجود بھی شوہر کے دم و قدم، کہیں پیچھے نہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ 100 سال کی عمر تک پہنچی، اور اس کے باوجود بھی وہ بہت ماشاءاللہ عقل والی اور عقل سلیم کی مالک تھیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 56 احادیث روایت کی ہیں. آپ کے بیٹوں عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث کو روایت کیا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سخی اور جود و کرم جیسی اعلیٰ صفات کی حامل خاتون تھیں، اور انہوں نے مکے میں سن 73 ہجری میں وفات پائی. پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، وہ آپ کی بیٹیوں میں سے تھیں. تو یعنی حضرت اسماء سے چھوٹی تھیں، اور دوسری بیوی یعنی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 برس اور رخصتی کے وقت 9 برس تھی. صحابیات میں سب سے بڑھ کر علم و فضل کی مالک تھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ام عبداللہ رکھی. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مثالی تھی. امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام مسروق جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حدیث روایت کرتے
تو کہتے مجھے صدیقہ بنت صدیق، جن کی برات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھیں، انہوں نے بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد 2210 ہے، یعنی کثیر الروایات صحابہ کرام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور یہ وہ واحد خاتون ہیں جن سے ہمیں اتنی زیادہ تعداد میں احادیث ملتی ہیں۔ کتنی؟ 2210۔ ان میں سے 174 احادیث بخاری اور مسلم کے درمیان متفق علیہ ہیں، جبکہ صحیح بخاری میں 54 احادیث اور صحیح مسلم میں 69 احادیث ان کے علاوہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال اور چند ماہ عمر پا کر 57 ہجری میں فوت ہوئیں اور آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ ام کلثوم کی والدہ کا نام حبیبہ بنت خارجہ تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی وفات کے وقت کہا تھا کہ میں تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اپنی بہن اسما کو تو میں جانتی ہوں، یہ دوسری کون ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ بنت خارجہ کا حمل ہے، اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ وہ لڑکی پیدا ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال کے عین مطابق آپ کی وفات کے بعد لڑکی پیدا ہوئی۔ ام کلثوم سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے شادی کی۔ وہ معرکہ جمل کے دوران شہید ہوئے، اور آپ کی عدت کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کو اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لے گئیں اور آپ کو حج کرایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خاندان کا یہ مختصر سا تذکرہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام سے نوازا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے علاوہ کسی بھی خاندان کے نسل در نسل 4 شخص ایسے نہیں ہیں جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہو۔ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے مبارک خاندان میں شرف صحابیت کی یہ مثال موجود ہے۔ عبداللہ بن زبیر، آپ کی والدہ اسما کے والد ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ۔ تو آپ دیکھیں کہ 4 نسلوں تک یہ صحابیت کا درجہ جا رہا ہے۔ یہ سب شرف صحابیت کے رتبے پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ اسی طرح محمد، ان کے والد عبد الرحمن بن ابی بکر اور پھر بن ابی قحافہ کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے۔ تو اس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے والد، والدہ اور اولاد سب مسلمان ہوں اور انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہو۔ تو یہ جو شرف تھا یہ صرف آپ ہی کے حصے میں آیا، اور آپ کا باعظمت خاندان انتہائی مخلص صاحب ایمان خاندان تھا جس میں کوئی منافق نہیں تھا، کیونکہ ایمان اور نفاق دونوں کے الگ الگ ٹھکانے ہیں۔ تو مہاجرین میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار میں بنو نجار کا گھرانہ ایمان کا سرچشمہ تھا اور دین کی بہت زیادہ خدمت کرنے والا۔ تھوڑا سا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے 5-7 منٹ کا، تو انشاءاللہ ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے۔ اور اس میں سے یہ آتا ہے کہ عہد جاہلیت میں، یعنی ابھی جب دین نہیں آیا تھا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا صفات تھیں۔ تو عہد جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے معزز اور سرکردہ لوگوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے متعدد قبیلوں کے جو منتخب افراد تھے، انتہائی شرف اور اعزاز کے مالک جو لوگ تھے، ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک تھے۔ تو بنو تیم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ترین شخصیت مانے جاتے تھے۔ دیت اور جرمانوں کے رقوم ادا کرنے کے سلسلے میں آپ پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ اگر کسی کی ذمہ داری اٹھا لیتے تو قریش اس کا پاس کرتے تھے
اور جس پر دیت یا جرمانے وغیرہ کا بار ہوتا تھا آپ کے کہنے پر اس کے ساتھ خوب تعاون کرتے تھے، اور اس معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور پر اعتماد نہیں کیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کو بڑا اعزاز اور امتیاز حاصل تھا، قریش کے ممتاز سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ ہر مصیبت زدہ شخص کے کام آتے تھے، اور مکہ بھر میں آپ سے زیادہ کوئی مہمان نواز نہیں مانا جاتا تھا۔ پھر جو کچھ ذاتی خوبیاں تھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ بہت زیادہ ان میں سمجھداری اور بصیرت اور یادداشت کی پختگی تھی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساب اور اخبار عرب کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ انساب کیا ہے اور اخبار عرب کیا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو انساب وہ علم ہے جو کسی کے نسل در نسل نسب کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی کہ فلاں کس کا بیٹا ہے تو اس کا باپ کون ہے، تو اس کا کون ہے، تو پھر وہ کس قبیلے سے ہے، تو اس قبیلے کے بارے میں کیا صفات ہیں اس کی بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو علم تھا یہ ایک بہت ایسا ہی شخص یاد رکھ سکتا تھا کہ جس کی جو عقل ہے وہ بہت پختہ ہو اور بہت ذہین ہو اور عقلی طور سے بہت قوت والا ہو۔ ہمیں تو آپ دیکھیں کہ اپنی 4 پشتوں تک کے نام نہیں یاد ہوتے، اور اب تو حال اور بھی خراب ہو گیا، بچوں کو اپنے کزنز کے نام نہیں پتہ ہوتے، نہ اپنے والدین ان کے والدین کے نام پتہ ہوتے ہیں، دادا نانا دادی پردادی کے نام تک اگر پوچھے جائیں تو بعض وقت بالکل فارغ ملتے ہیں بچے کہ ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، جبکہ اب خاندان چھوٹے ہونے لگے ہیں۔ اور پہلے کتنے لمبے لمبے خاندان ہوتے تھے، کئی بیویاں، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچوں کے بچے، پھر ان کے آگے، اسی طرح سے نسلیں۔ تو انساب، علم انساب ایک ایسا علم ہے جس کے ہونے میں ایک طرح سے بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کی تفصیل کا اس وقت تذکر وہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا علم تھا جو کہ ہر ایک بندہ اس کو گراسپ نہیں کر سکتا تھا، نہیں لے سکتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ماہرین اور علماء میں سے شمار کیے جاتے تھے، علم انساب۔ اور دوسرا، اخبار عرب کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو اخبار عرب کیا تھیں؟ اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں ان کے بارے میں بھی ان کے پاس پختہ علم تھا، کس کی کس سے جنگ ہوئی، کون جیتا، کون ہارا، کیا وجہ تھی، کب جنگ بندی ہوئی، کیا شرائط طے پائیں۔ اس طرح سے جو اخبار عرب تھیں، یعنی اس زمانے کی جو جنگیں تھیں، اس کے بھی وہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو اس فن میں آپ کی مہارت کا جو حال تھا، تو سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ماہرین علم انساب کے بھی آپ جو تھے وہ استاد تھے، اور آپ میں ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ آپ کسی کے نسب کو بیان کرتے ہوئے کسی کا عیب ظاہر کرنے کے بجائے ستر پوشی سے کام لیتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتا ہے، عیب بھی خوبیاں بھی، لیکن جس وقت آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ عیب بیان کرنے کے بجائے ستر پوشی سے کام لے رہے ہیں۔ یقیناً آپ قریش میں بہترین نساب اور اس فن میں یگانہ روزگار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر قریش کے انساب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کیا تھا، کام کیا کرتے تھے، کس طرح سے اپنا روزگار کماتے تھے؟ تو عہد جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے۔ آپ نے سرزمین شام سے بصرہ تک تجارت کے غرض سے دورہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے مختلف علاقوں کے تجارتی سفر کیے، اور جو آپ کا مال تھا اس کا اندازہ 40,000 درہم لگایا گیا ہے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ آپ انفاق فی سبیل اللہ اور جود و کرم جیسی صفات میں بے نظیر تھے۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ اس مال کو انہوں نے خرچ کن کاموں میں کیا۔ قوم میں ان کی جو مقبولیت تھی اس کے بارے میں ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آپ کے قوم کے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کے شرف و فضل اور عمدہ اخلاق کے معترف تھے۔ آپ کے علم، فن تجارت اور حسن سلوک کی وجہ سے لوگ بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آتے تھے، اور آ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو
کا جو علم تھا اس سے اور جو خصوصیات تھیں ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ محتاج لوگوں کی ضروریات پوری کرتے، صلہ رحمی کرتے اور غریب لوگوں کے قرض اور دوسرے بوجھ اپنے سر لے لیتے اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت میں بھی پاکیزہ سیرت کے حامل تھے، حتیٰ کہ آپ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دے لیا تھا۔ شراب کو حرام قرار دے لیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے کبھی جاہلیت میں شراب پی؟ تو جواب دیا کہ اعوذ باللہ، یعنی اللہ کی پناہ۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں آپ نے نہیں کیا، کیوں نہیں پی شراب؟ کیونکہ اس دور میں تو شراب ایسے تھی جیسے ایک عام سا ڈرنک آج ہوتا ہے، اس طرح سے سبھی پیا کرتے تھے۔ تو جواب دیا انہوں نے کہ میں اپنی عزت اور اخلاق کو پراگندہ ہونے سے بچاتا تھا۔ جو انسان شراب پیتا ہے اس کی عزت اور اخلاق ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت میں بھی ان کے اندر اتنی بصیرت تھی کہ اس بات کو انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ شراب کتنی بری چیز ہے، جو کہ ایک عام طور سے لوگوں میں اس کا پینا رائج تھا۔ اور یہ 3 لوگ ایسے تھے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے جاہلی دور میں بھی نہ کبھی شراب پی اور نہ کبھی زنا میں ملوث ہوئے۔ یہ بات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، جو فرمائی انہوں نے کہ میں اپنی عزت اور اخلاق کو پراگندہ ہونے سے بچاتا تھا، جو انسان شراب پیتا ہے اس کی عزت اور اخلاق ضائع ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابو بکرن، صدق ابو بکرن، ابو بکر نے سچ کہا ہے، ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ اسی طرح بتوں کی جو پوجا تھی اس سے ان کے اندر بہت بیزاری تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ایک مجلس میں فرمایا کہ میں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ جب میں سن بلوغت کو پہنچا تو میرے والد ابو قحافہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بتکدے میں لے گئے اور کہا یہ عظمت و رفعت کے مالک تمہارے معبود ہیں۔ پھر وہ مجھے وہیں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے ایک بت کے قریب ہو کر کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، مجھے ستر پوشی کے لیے کپڑا دو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اسے ایک پتھر مارا جس سے وہ منہ کے بل گر پڑا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی روشن عقل، سلیم فطرت اور عمدہ اخلاق نے جہالت والے ان تمام کاموں سے بچائے رکھا جو عزت و کرامت اور اخلاق و کردار کو پراگندہ کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے ایک طرح سے برے ہوتے ہیں، اور عقل سلیم و انسانی فطرت کے منافی ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ پھر تبلیغی اور دعوتی تحریکوں کا اول حصہ بنتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے افضل ترین افراد ہونے کا اعزاز پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، جو جاہلیت میں خیر و خوبی کے مالک تھے وہی اسلام میں بھی خیر و بھلائی کے پیکر ہیں، بشرط یہ کہ وہ دین کا فہم حاصل کریں۔ یہیں پر ہم رکتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا آج کا لیسن مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے لے کر پھر ہجرت مدینہ تک انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔